جب تک یہ نہیں مانیں گے کہ آپ تکلیف میں ہیں، اپنے حالات بھی نہیں بدل سکتے۔ صرف کرتے رہنے سے آزادی نہیں ملتی۔ چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بدل لیں تو آپ کے دھیان کی چیزیں بھی بدل جائیں گی۔ اپنا مقابلہ دوسروں سے نہیں، خود سے کریں کہ کل آپ کیا تھے اور آج کیا ہیں۔ دل کی سننا اور دنیا داری کرنا، دنیا داری کرنا اور پھر دل کی سننا، زندگی بس یہی کچھ ہے۔ خود کو بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچ بدلو۔ وجہ اور رد عمل کے درمیان ایک وقفہ ہے۔ اس وقفے کے دوران رد عمل کا انتخاب ہمارے اختیار میں ہے۔ اس رد عمل میں ہی ہمارا فائدہ اور آزادی ہے۔ ناکامی ہمیشہ غلطیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، کبھی کبھار انسان اپنے موجودہ حالات میں یہی کر سکتا ہے۔ اصل غلطی کوشش چھوڑ دینا ہے۔ نادان عاشق کہتا ہے مجھے تم سے محبت ہے کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ سمجھدار عاشق کہتا ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے۔ خوشحال زندگی ایک مسلسل عمل ہے، محدود مرحلہ نہیں۔ یہ راستہ ہے، منزل نہیں۔ کبھی آپ صحیح فیصلہ کرتے ہیں اور کبھی فیصلے کو صحیح ثابت کرتے ہیں۔ خوبصورت ہیں وہ لوگ جنہوں نے شکستیں کھائیں، اذیتیں سہیں، خسارے برداشت کیے، مگر مایوسی کے اندھیروں سے باہر بھی نکلے۔ تحمل یہ ہے کہ زندگی کو میراتھن ریس کی طرح جئیں۔ ان پڑھ شخص ہمیشہ اس چیز کی پوجا کرے گا جسے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اپنے بارے میں اچھی اور مضبوط رائے کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ مزاح انسانی دماغ کا سب سے اہم اور دلچسپ اظہار ہے۔ زندگی کا فن یہی ہے کہ کیا چھوڑ دینا ہے اور کسے بچا کر رکھنا ہے۔ دل کو سکون تب ہی آئے گا جب آپ معاف کرنا سیکھ جائیں۔ ڈھیروں چاہنے والوں کا کیا فائدہ جب کوئی ایک بھی تمہارے لیے تارے توڑ کر نہیں لایا۔ پر امید رہنا بہت اچھی بات ہے، اس سے آپ صحت مند اور مضبوط رہتے ہیں۔ یہ دنیا انسانوں کا جنگل ہے۔ آپ کی اپنی شناخت نہ ہو تو خود کو مردہ ہی سمجھیں۔ میں نے اعتماد باہر کی چیزوں میں ڈھونڈا، لیکن ہمیشہ مجھے اپنے اندر سے ملا۔ زندگی کا بہترین سال وہی ہے جب آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ کے مسائل آپ کے اپنے ہیں، اور آپ دوسروں کو الزام دینے کی بجائے یہ سمجھ جائیں کہ اپنی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی اب بھی سب سے بڑا تھراپسٹ ہے۔ ہمارے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خود نہیں ہوتا، بلکہ کسی عمل کا رد عمل ہے۔ موت کا خوف اس لیے نہیں ہوتا کہ جسم باقی نہیں رہے گا، بلکہ اصل ڈر شعور ختم ہونے کا ہے۔ تضاد شعور کی شروعات ہے۔ سیلف ڈسپلن ایک مسل کی طرح ہے، جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ شادی اس شخص سے مت کریں جس کے ساتھ آپ رہ لیں گے، شادی اس سے کریں جس کے بغیر آپ نہ رہ سکیں۔ اچھے رشتوں سے ہی اچھی زندگی بنتی ہے۔ سب ذہنی مریض پاگل خانوں میں نہیں ہیں، کچھ بورڈ رومز میں بھی بیٹھے ہیں۔ انسان کے پاس سب سے بڑی طاقت انتخاب کرنے کی ہے۔ مرد اپنی فطرت میں ایک کمزور مخلوق ہے۔ جس چیز کو سچ میں سمجھنا چاہتے ہو اسے بدلنے کی کوشش کر کے دیکھو۔ عمل کے بغیر شعور بے معنی ہے۔ آپ خود کو جتنا زیادہ جانیں گے، دوسروں کی کوتاہیوں پر اتنا ہی صبر کریں گے۔ بہادری کا الٹ بزدلی نہیں، معاشرے کے مطابق چلنا ہے۔ آپ یا تو صحیح ہو سکتے ہیں یا پھر خوش۔
اصل المیہ تو یہ ہے کہ خود کو جوں کا توں تسلیم کرنے کے بعد ہی میں خود کو بدل سکتا ہوں۔ اذیت زندگی کا صرف ایک حصہ ہے، اسے عمر قید مت بنائیں۔ گھٹ گھٹ کے مر جاؤ یا پھر ہمت پکڑو، جو بھی کرنا ہے چوائس تمہاری ہے۔ آپ اپنی صلاحیتوں سے کم پر راضی رہیں گے تو ہمیشہ ناخوش رہیں گے۔ ہم اپنی زندگی کے قیدی ہیں، جیسے ایک ملاح چھوٹی سی کشتی پر ایک لامتناہی سمندر میں موجود ہو۔ آپ کو کسی بات کی فکر ہے تو عمل کریں، ڈپریشن میں جانا بیکار ہے۔ اگر آپ کے اندر کچھ نیا شروع کرنے کی جرت ہے تو آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ جینیس ہونا پاگل پن کی ایک شکل ہے۔ آئیں یہ یقین کریں کہ کچھ اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص آپ کے مفاد کے لیے کام نہیں کرے گا جب تک کہ آپ دونوں کا مفاد ایک نہ ہو۔ لوگ آپ کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ ان کے کرموں کا پھل ہے۔ آپ کا رد عمل آپ کے کرموں کا پھل ہے۔ باشعور انسان وہی ہے جو سیکھنے اور تبدیلی لانے کا طریقہ سیکھ لے۔ مسئلے اصل مسئلہ نہیں ہوتے، ان کا مقابلہ کرنا مسئلہ بن جاتا ہے۔ کسی کا وجود تسلیم کرنا محبت نہیں ہوتی، محبت آپ اس سے کرتے ہیں جو محبت کے قابل ہو، لیکن آپ کو سب کا وجود تسلیم کرنا ہے کیونکہ وہ جیتے جاگتے انسان ہیں۔ کامیابی ایک سوچ کا نام ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو خود کو کامیاب سمجھیں۔ آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہو تو ہر مسئلہ ہی کیل نظر آتا ہے۔ کام کرو اور محبت دکھاؤ، یہی بنیادی ضرورتیں ہیں، باقی سب تو دماغ کا فطور ہے۔ سورج، چاند اور ستارے کب کے ختم ہو چکے ہوتے اگر انسان کی پہنچ میں ہوتے۔ امید آپ کو نہیں چھوڑتی، آپ ہی اس سے مایوس ہو جاتے ہیں۔